بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں عبدالولی زاہد، پاکستان کے بہت معروف وہ ٹرینر ہیں، بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے وہ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو میں نے CO100 جو مینجمنٹ ہاؤس کے اعجاز نثار صاحب چھاپتے ہیں، تو اس کے اندر ان کے ایک میگزین میں ان کا آرٹیکل تھا۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور CEO دیکھنے کی کوشش کی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے۔ اس ایفرٹ کے اس آرٹیکل میں وہ پہلی ہی لائن میں لکھتے ہیں کہ کئی 100 دنیا بھر کے CEOs کے جو لیڈرز تھے بزنس کے یا نان بزنس کے، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اس لیڈرشپ میں سب سے اہم ترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے اہم ترین بات کسی بھی CEO کی یہ ہے کہ وہ فیصلہ سازی کیسے کرتا ہے، ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتا ہے۔ اور میں نے اس کو ان کے مضمون کو مزید پڑھا اور اس کو مزید جاننے کی کوشش کی، تو مجھے بھی یہی اس بات سمجھ میں آئی کہ در حقیقت CEO کا کام یا قائد کا کام یا ہیڈ کا کام، اصل کام جو ہے وہ اس کا ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ نیچے سے تو مشورہ ہی آ سکتا ہے، دائیں سے بائیں سے مشورہ آ سکتا ہے، لیکن ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ڈیسیژن کرنا کہ اچھا یہ پروجیکٹ لگانا ہے یا نہیں لگانا، یہ پروڈکٹ مارکیٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ لون لینا ہے یا نہیں لینا، کس طریقے سے انڈسٹری کو اپنی کمپنی کو چلانا ہے، یہ وہ ڈیسیژن ہوتے ہیں جو بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جس میں ڈیسیژن پاور بہتر ہوگی، یقینی طور پر وہی ایک اچھا قائد، اچھا CEO، اچھا چیئرمین، اچھا لیڈر ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جب یہ اس کو جاننے کی کوشش کی تو کہ کیسے ہم ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور ولی صاحب کے آرٹیکل سے بھی اور کچھ بھی جو پڑھنے کا موقع ملا، تو مجھے سب سے اہم ترین بات یہ نظر آئی کہ فیصلہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے جس میں اپنے فیصلہ کرتے وقت اپنی ذات کو سائڈ پر رکھ کر فیصلہ کیا۔ ممکن ہے مجھے ایک بات پسند نہ ہو، لیکن وہ کمپنی کے لیے بہتر ہے۔ مجھے ممکن ہے ایک کام میں مجھے ذاتی فائدہ ہو، لیکن وہ کمپنی کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اگر اس فیصلہ کرنے والے ایک شخص کی ذات اس فیصلے کے اندر موجود ہے اور اس کا کوئی نفع نقصان اس بندے کو پہنچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو اٹھا کر سائڈ پہ نہیں رکھا، بلکہ خود ہی اپنی ذات کے لیے اس نے فیصلہ کیا۔ تو جو ذات کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہ یقینی طور پر کسی لالچ کی وجہ سے کیا گیا، وہ کسی فیکٹ اینڈ فگر کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ اگر وہ فیکٹ اینڈ فگر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوا تو اس کے غلط ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی لیے مثلاً اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھی ایک سڑک نکالنی ہے، تو سڑک نکالنے کا فیصلہ مجھے دیا گیا کہ آپ سڑک کا روٹ بنائیں، اور بناتے ہوئے میں نے صرف یہ سوچا کہ اچھا یہ میری کانسٹیچوئنسی کے اندر سے گزر جائے اور وہ 50 کلومیٹر یا ایون 10 کلومیٹر بھی وہ ایکسٹرا ہو گیا تو میری ذات کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن یہ سڑک تو اگلی کئی صدیوں کے لیے ہے، یہ روز روز تو نہیں بنے گی۔ ہر روز 10 کلومیٹر کا سفر، ہزاروں گاڑیاں وہاں سے گزریں گی، تو کیا اس کو میں ٹھیک فیصلہ کہوں گا؟ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ یہ ٹھیک فیصلہ ہو سکتا تھا جب میں سڑک کو سڑک کے طور پر فیصلہ کرتا اور اپنی ذات کو اٹھا کر میں سائڈ پر رکھتا۔ یہی حال ہمارا انڈسٹریز کا ہے۔ اس گاؤں میں فیکٹری کیوں لگاؤں؟ اس لیے کہ میری زمین ہے۔ اس بندے کو میں ملازمت پہ کیوں رکھوں؟ کیونکہ میرا یہ عزیز ہے۔ جب میری ذات ہی سب سے آگے ہوگی تو یقینی طور پر میں بہت اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور فیصلہ سازی کی چیزیں ولی زاہد صاحب نے بتائی ہیں، وہ الگ سے ہے، اس کی پوری ایک تفصیل وہاں موجود ہے، لیکن میں نے ان کی بات سے اور خود اپنی طرف سے جو کیا کہ اگر فیصلہ کرتے وقت آپ کی پسند ذاتی، آپ کا فائدہ نقصان ذاتی، آپ کی اپنا لالچ ذاتی، آپ کی ذات آگے، تو فیصلے کے غلط ہونے کے چانسز بہت ہیں۔ یقینی طور پر ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ہماری اس کمپنی کے لیے، فرم کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے بہتر ہو۔ میری ذات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے فیصلے انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھی پوزیشن پہ لے جائیں گے۔ کر کے دیکھ لیجئے، اور اگر ہماری یہ بات آپ کو پسند آئے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔